بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. محترم و معزز بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مانگرو لانے کا، آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا یہ موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو، اس مجلس کو قبول فرمائے۔ ہم سے یہ بات کہی گئی ہے کہ موجودہ حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ سے کریں۔ معزز حاضرین، اگر میں اور آپ اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہماری پوری کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے گھری ہوئی ہے۔ چاہے نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن ہر جگہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آئیں گی، اللہ تعالیٰ کے احسانات نظر آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب رات کا کھانا کھا کر یہاں آئے ہیں۔ کبھی اگر میں اور آپ رک کر ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں میں، جو دو وقت کا کھانا جن کو نہیں مل پاتا، تو دنیا میں ایسے کروڑوں لوگ جو اس وقت بھوکے ہیں اور کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ایسے میں اور آپ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس نعمت سے لطف اندوز ہو کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں سے ہر شخص کے پاس ساتر لباس موجود ہے، لیکن اس دنیا میں ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اپنے جسم کو ڈھکنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ ہمیں سے ہر شخص کے پاس فیملیز ہیں، بہت سے لوگ فیملیز کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں، لیکن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے جن کا کوئی خاندان نہیں ہے، جن کے ماں باپ شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے، عورتیں ہیں جو بیوہ ہو گئی ہیں، بچے ہیں جو یتیم ہو گئے۔ تو غرض آپ دیکھیں گے، اپنی زندگی پر نظر ڈالیں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ ہر چیز اصلاً اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہر چیز اللہ کا احسان ہے، اور سر سے لے کر پیر تک ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، اس کی رحمتوں میں، اس کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر میں اور آپ رک کر اس پر غور کرنا چاہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ہزاروں اور کروڑوں نعمتیں ہم کو حاصل ہیں، ہزاروں اور کروڑوں احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے ہیں، لیکن ان تمام احسانات میں سب سے بڑا احسان کون سا ہے؟ یہ جو کروڑوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال پر اگر میں اور آپ غور کریں گے تو اس کا ایک ہی جواب ہم کو ملے گا۔ یقیناً جو غذا ہم کو مل رہی ہے وہ قیمتی ہے، یقیناً جو لباس ہم کو حاصل ہے وہ اہم ہے، یقیناً جو رشتہ داریاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، وہ اسلام کی نعمت ہے، وہ دین کی نعمت ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نعمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی نعمت ہے۔ یہ جو احسان ہے، دنیا کا کوئی اور احسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی اور چیز اس کی برابری نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت سے احسانات ہم پر کیے ہیں، ان سب پر ایک اضافی احسان یہ کیا کہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہیں اور بھی پیدا کر سکتا تھا۔ آپ امیجن کیجئے نا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مسافر خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سیرت کے اس جلسے کا حصہ بن رہے ہیں، اللہ کے دین کی گفتگو سن رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کو سمجھ رہے ہیں، تو ذرا رک کر غور کیجئے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں، اس وقت آپ اپنے گھروں میں کیوں نہیں ہیں، اس وقت آپ جو ہے وہ کسی اور کام میں کیوں نہیں ہیں، اس وقت آپ کچھ اور بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مانگرول میں اتنے ہی لوگ نہیں ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مانگرول کی آبادی تو بہت بڑی ہے، تو اس بہت بڑی آبادی سے 1%، 2%، 5% لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، تو وہ جو بچے ہوئے لوگ نہیں آ سکے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی برائی ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، اور آپ کے اندر کوئی بہت بڑی اچھائی تھی جس کی وجہ سے آ سکے آپ، بلکہ اصل بات یہ کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم کو نبی کا امتی بنایا، اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اور اللہ نے ہم کو یہ توفیق دی کہ اب اس کا حصہ ہو سکے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے جو ہم کو حاصل ہوئی ہے، جس سے بہت سارے لوگ محروم ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی کو اللہ کی ایسی نعمتیں ملتی ہیں، اللہ کا ایسا احسان ملتا ہے، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوگا، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہوگا، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہوگا۔ تو جب میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، تو رک کر مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ
اتنا بڑا احسان ہے جو ہم پر ہوا ہے، تو اس احسان کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، اسی حوالے سے کچھ چیزوں پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو پہلی چیز میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بیسک چیز، سب سے بنیادی چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو فیل کریں، اللہ تعالیٰ کی اس احسان کو محسوس کریں۔ بہت بار دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے اس کی قدر باقی نہیں رہتی، جو چیز نارملی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے انسان اس کی قدر و قیمت کو بھول جاتا ہے۔ آپ سوچیے کہ جس شخص کے پاس آنکھیں ہیں، بچپن سے آنکھیں ہیں، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر آپ کسی اندھے سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کہ آپ کو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو بائبل مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہو گیا، ان کو اس کا احساس نہیں ہو پاتا، ہم کو اس کا احساس نہیں ہو پاتا۔ لیکن وہ شخص جو جدوجہد کرتا ہے، جو اسٹرگل کرتا ہے، جو حق کو تلاش کرتا ہے اور ایک طویل زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت عطا کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا کرتا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز تھی جس سے میں وہ محروم تھا۔ تو پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ اپنے مسلمان ہونے کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کو ہم معمولی نہیں سمجھیں، بلکہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ احساس ہو کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں گے، جتنا اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوں گے وہ کم ہوگا۔ تو جتنا زیادہ آپ کو اس نعمت کا احساس ہوگا، اس احسان کا احساس ہوگا، اتنا زیادہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں گے۔ تو پہلی چیز جس کو انشاءاللہ یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس بات پر ادا کرتے رہیں، خود شکر ادا کرتے رہیں، اپنے گھر والوں کو بار بار اس پر متوجہ کرتے رہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ آزمائشیں ہوں گی، دیکھو ہمارے ساتھ مشکلات ہوں گی، دیکھو ہمارے ساتھ پریشانیاں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا گھر اتنا بڑا نہیں ہے جتنا دوسروں کا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی سیاسی طاقت نہیں ہے جتنی دوسروں کے پاس ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم کو اتنی سیکورٹی حاصل نہیں ہے جتنی دوسروں کو حاصل ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی ہم کو جس نبی کی نسبت حاصل ہے اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے، اور اگر یہ نعمت مل گئی ہے تو باقی ساری نعمتیں برباد ہو جا سکتی ہیں۔ تو میں اور آپ اس بات کو خود یاد رکھیں، اپنے گھر والوں کو یاد کرائیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، جتنا یہ احساس زندہ ہوگا اتنا زیادہ انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا بہترین ہمارا عمل ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کا مجھے اور آپ کو خیال رکھنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ ان کی اطاعت کریں گے، آپ ان کی بات مانیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نبی پاک سے محبت تو کرتے ہیں لیکن آپ کی بات نہیں مانتے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ ہم کو پانی کی ضرورت ہے، پانی دیجیے، آپ کہیں کہ نہیں نہیں صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ اتنی دور سے آئے ہیں، ہم کہیں ٹھیک ہے دور سے آئے ہیں اچھی بات ہے لیکن پانی دیجیے، پیاس لگ رہی ہے، آپ کہیں کہ نہیں نہیں آپ بہت اچھے مقرر ہیں، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، ہم کہیں ٹھیک ہے تقریر اپنی جگہ لیکن ابھی ہم پانی مانگ رہے تو پانی دیجیے۔ اب آپ کو تیسری چیز کی تعریف کر دیں تو ہوگا کیا کہ آپ زبان سے تعریف میں تعریف تعریف میں تعریف کرتے چلے جائیں، لیکن اس تعریف کا فائدہ کیا ہے اگر آپ اس چیز کی اطاعت نہیں کریں جو چیز کہی جا رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم ایک نعت پڑھیں، اس کے بعد دوسری پڑھیں، پھر تیسری پڑھیں اور ایسی 50 پڑھیں، اس کا اپنا ثواب ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اس کا اصل اثر تو اسی وقت ہوگا جب اس کو عمل کے ساتھ کمپلیمنٹ کیا جائے گا، اس کو اطاعت کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ ورنہ لوگ کہیں گے کہ آپ کے اطاعت کے دعوے میں جھوٹے ہیں، آپ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ آپ محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن کسی بات کو ماننے پر آمادہ نہیں ہے، کسی بات کو فالو کرنے پر آمادہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سر جھکانے پر آمادہ نہیں ہے۔ تو دوسری بات جو مجھے اور آپ کو سمجھنا پڑے گی وہ یہ ہے کہ محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کی جائے، بات مانی جائے، اور بات ماننے کا لازمی تقاضا یہ کہ بات کو جانا جائے۔ آپ ظاہر سے بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دے کر گئے ہیں، کیا باتیں بتا کر گئے ہیں، کن چیزوں کو آپ نے اچھا کہا ہے، کن چیزوں کو آپ نے برا کہا ہے، کون سی چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، کون سی آپ کو بری لگتی ہیں، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز آپ سے قریب کرنے والی ہے، کیا چیز آپ سے دور کرنے والی ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں کو جانیں گے نہیں، ظاہر سی بات ہے عمل نہیں کر سکیں گے، اور عمل نہیں کر سکیں گے تو اس کے نتیجے میں اطاعت نہیں ہوگی، اطاعت نہیں ہوگی تو محبت کا تقاضا بھی پورا نہیں ہوگا، تعلق کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ تو دوسری چیز جو ہم کہنا چاہیں گے وہ یہ کہ میں اور آپ سے اس بات کا تیار کریں کہ ہم روزانہ کی بیسس پر، روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ
वसल्लम की तालीमात को जानने की कोशिश करेंगे। मेरी जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरेगा जिसमें मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ना कोई एक नई बात नहीं करूं। हम ये नहीं कहें कि बहुत हमको बड़ी बड़ी चीजें समझनी है, पूरी पूरी किताबें पढ़ लेनी है, पूरा पूरा इल्म हासिल कर लेना है, ऐसा नहीं। लेकिन कम से कम ये हो कि हम में से हर शख्स, चाहे वो बच्चा हो या वो बूढ़ा हो या जवान हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो कारोबार करता हो, चाहे वो कहीं पढ़ाई करता हो, या वो घर में रहता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मर्द हैं या औरत हैं, आप मसरूफ हैं या कम मसरूफ हैं। हर सूरत में एक इंसान ये तय करे कि मैं रोजाना के बेसिस पर कुछ ना कुछ चीजें जानने की कोशिश करूंगा, एक छोटी सी नई हदीस सीख लूंगा, एक छोटी सी नई दुआ सीख लूंगा, अल्लाह के रसूल के किसी वाक़े को सीख लूंगा, किसी आलिम से पूछूंगा, किसी बुजुर्ग से पूछूंगा, किसी घर वाले से पूछूंगा, किसी किताब में पढ़ूंगा, किसी इज्तिमा में सुनूंगा, सोशल मीडिया पर देखूंगा, कहीं ना कहीं से मुझे रोजाना के बेसिस पर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जानना है। तो दूसरी चीज जिसका मैं और आप तैयार करें वो ये कि हमारी जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें हम सीरत के इल्म को नहीं बढ़ाएं, हदीस का इल्म बढ़े, सुन्नतों का इल्म बढ़े, वाक़ियत बढ़े। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है तो मुझे उनसे मुलाकात करनी है। अगर मुलाकात करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि सदका दिया करो, उससे गुनाह कम होते हैं। तो एक नई चीज आपने जान ली, अब आप सदका देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके इस मांगरोल में बहुत से जो बुनकर समाज के लोग हैं जो काम करते हैं, आपकी फैक्ट्री में मजदूर होंगे, आपने याद कर लिया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दी जाए। तो आपने तय कर लिया कि अब मैं किसी का शोषण नहीं करूंगा, किसी का इस्तेसाल नहीं करूंगा, लोगों को उनका हक दूंगा। आपने सुन लिया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना सदका है। तो अब से मैं जब भी रास्ते में निकलूंगा, कोई गंदी चीज होगी, खराब चीज होगी, तो उसको साइड में कर दूंगा। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती है, लेकिन रोजाना के बेसिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीजों को सीखने की कोशिश करें। ये दूसरी चीज है। और इज्तिमाई सतह पर भी इसका नस्ल किया जा सकता है कि एक तो इनफरादी सतह पर लोग सीखेंगे, दूसरी तरफ जमात की तरफ से भी ये चीज हो सकती है। मेरे मुकामी मौजूद है, जिम्मेदार मौजूद है, आप ऐसा कोई निजाम बना सकते हैं कि रोजाना कोई छोटी सी हदीस हो, कोई छोटा सा वीडियो हो, कोई छोटा सा पैगाम हो, उसको आप आसान जुबान में लिखिए और सब लोगों तक पहुंचाएं। व्हाट्सएप से पहुंचाइए, मैसेजेस के जरिए से पहुंचाइए, किसी और जरिए से पहुंचाइए। ये हो सकता है कि हमारे जो साथी अलग अलग मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं तो वो तय कर लें कि इशा की नमाज के बाद 2 मिनट के लिए मिलेंगे और रोजाना कोई एक साथी जो बाकी साथियों को कोई हदीस बता देगा, कोई वाकया बता देगा। बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं होगा, चलते फिरते हदीस बताई जाएगी, कोई वाकया बताया जाएगा, कोई और चीज उनको बताई जाएगी। बस इज्तिमाई सतह पर भी इसका निजाम बनाया जाए कि रोजाना के बेसिस पर हमारे जितने साथी यहाँ मौजूद हैं, भाई और बहनें मौजूद हैं, रोजाना के बेसिस पर उनको अल्लाह के रसूल के बारे में, आपकी तालीमात के बारे में नई नई चीजों को सीखने का मौका मिले। तो इज्तिमाई सतह पर भी हम इसकी कोशिश करें और इनफरादी सतह पर भी हर आदमी इसकी फिक्र करे कि मुझे रोजाना कुछ ना कुछ चीजें सीखनी है। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज ये कि जाहिर सी बात है, अगर आप कोई चीज सीखते हैं तो किस लिए सीखते हैं? दूसरों को सिखाने के लिए नहीं, उससे पहले खुद अमल करने के लिए। तो कोई भी चीज जब हम सीखते हैं तो हम ये तय करें कि मैं जो कुछ सीख रहा हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उस पर अमल करने का मिजाज पैदा हो। आज मैंने एक हदीस जान ली, मैं उस पर अमल करूंगा। कल मैंने दूसरी हदीस जानी, उस पर अमल करूंगा। गर्ज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से जो भी खैर मुझ तक पहुंचे, जो भी भली बात मुझ तक पहुंचे, जो भी अच्छी बात मुझ तक पहुंचे, मैं उस पर अमल करूंगा। और उस इताअत के मामले में दुनिया की कोई चीज मुझे रोक नहीं सकेगी। मैं खानदान के दबाव के नाम पर, रस्म रिवाज के नाम पर, ट्रेडिशन के नाम पर, हमारे गाँव में तो ऐसे ही चलता है, ये तो हमारी प्रथा है, ऐसी किसी भी चीज के नाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से पीछे नहीं हटेगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे बहुत से नौजवान साथी यहाँ बैठे हुए, बुजुर्ग हजरात बैठे हुए, हम सब ये बात जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए थे, उस दीन में जहेज की कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों से जबरदस्ती मांग कर पैसा लेना, उनसे जो पैसा हासिल करके अपना घर बनाने की कोशिश करना, और जिससे बेटी ले रहे हैं उसका मजीद इस्तेसाल करना कि आप हमको गाड़ी भी दीजिए, बंगला भी दीजिए, इतना कैश भी दीजिए, ये भी दीजिए, वो भी दीजिए, ये दीन में पसंदीदा नहीं है। ये हर कोई जानता है, लेकिन हम क्यों करते हैं? नहीं, हमारे खानदान में तो ऐसे ही चला आ रहा है, हमने भी दिया था, उन्होंने भी दिया था, हमने जब अपनी बेटी को जहेज दिया तो बेटे के लिए क्यों नहीं लेंगे? तो 10 किस्म के बहाने आ जाते हैं।
یا نوجوان کہنے لگتے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں لینا چاہتا لیکن امی ابا کا دباؤ ہے, گھر والوں کا پریشر ہے, کبھی آتا ہے کہ سماج کا دباؤ ہے, کبھی آتا ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں تو ہر کوئی کرتا ہے تو میں کیوں نہیں کروں. تو جب ہم اس طریقے سے سوچنا شروع کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم اطاعت کرنا نہیں چاہتے. ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایسی محبت کریں جس میں اپنا کوئی نقصان نہیں, اپنی کوئی قربانی نہیں دینے پڑے. جیسے کوئی نقصان کی بات آئے گی, قربانی کی بات آئے گی, اس وقت دین کو بازو رکھ دیا جائے گا اور سماج کے نام پر, پرتھا کے نام پر, رسم کے نام پر, خاندان کے دباؤ کے نام پر ہم وہ چیز کرتے رہیں جس کی دین ہمیں اجازت دے دیتے ہیں. ایسی بہت سی خرافات ہیں. آپ جانتے ہیں کہ شادیوں میں اسراف کرنا, فضول خرچی کرنا, لڑکی والوں کے گھر پہ جا کے جو 100 200 1000 لوگوں کی بارات لے کر جانا اور ان کو جو زیر بار کرنا, دین اس کی اجازت نہیں دیتا. ولیمے کے سلسلے میں تو حکم ہے لیکن نکاح میں اس کا اجازت نہیں ہے. ڈھول تاشوں کا اہتمام کرنا, گانا بجانے کا اہتمام کرنا, اس کی اجازت نہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی کے نام پر یہ سارے کام کرنے لگ جاتے ہیں. اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ وقتی خوشی تو ہو سکتا ہے حاصل ہو جائے, لیکن بنیادی طور پر ہم عملی طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے بتائے طریقے کے مقابلے میں اپنے طریقے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. ہمارے سماج میں کیا چل رہا ہے وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ نے جو بتایا وہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو خدا نخواستہ اگر ہم ایسی کوئی چیز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اطاعت نہیں کر رہے ہیں. یہاں ہم کو بتایا گیا کہ بہت سارے ہمارے ساتھی جو وہ بزنس کرتے ہیں, کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں, دوسری چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کے معاملے میں کتنے ایماندار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول بازار سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے ایک ساتھی, آپ کے اوپر دو صحابی جو ہے غلہ بیچ رہے تھے, اناج بیچ رہے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ بارش میں اناج اکثر گیلا ہو جاتا ہے, تھوڑا خراب ہو جاتا ہے. تو جو ڈھیر تھا اناج کا, اس میں جو خراب اناج تھا وہ نیچے تھا اور جو اچھے اچھے دانے تھے وہ اوپر تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا تو کہا کہ اوپر تو مال اچھا ہے لیکن اندر خراب ہے. تو ایسے اگر تم بیچو گے تو دھوکا ہو جائے گا. تو جو خراب ہے اس کو بھی اوپر کر دو اور جو خریدنے آئے اس کو بتا دو کہ بھائی اس کے اندر اچھا مال بھی ہے, خراب دانے بھی شامل ہے. تو یہ ایمانداری ہے. اب ہم یہ کرنے لگیں گے تو مارکیٹ میں تو میں ٹکوں گا ہی نہیں. سارے دکان والے جھوٹ بول کے بیچتے ہیں, میں سچ کیسے بول دوں؟ میرا تو مارکیٹ ختم ہو جائے گا, میرا تو بزنس ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ خیر الرازقین, رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. آپ کے سچ بولنے سے بزنس ملتا ہے یا جھوٹ بولنے سے ملتا ہے ایسا نہیں ہے. جو اللہ نے طے کر رکھا ہے وہ ملتا ہے. لیکن ہم اطاعت کتنی کرتے ہیں؟ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں, اس میں کوئی خامی ہے تو ہم بتا دیں کہ بھائی ہمارے اس کے اندر یہ اچھا ہے یہ کمزوری ہے. تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو نہ صرف ایک رزق میں برکت ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نصرتیں حاصل ہوگی اور آپ اپنے کردار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں ڈال سکیں گے. ویسے ہی آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس نہیں ہے الناس, کہ انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچائے, انسانوں کو فائدہ پہنچائے. تو اب یہ حدیث آپ نے سنی, اب ہر کوئی اس کی فکر کرے گا کہ مجھے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے, مجھے دوسروں کا کوئی مدد کرنی ہے. تو چھوٹی بڑی مدد ہر قسم کی ہو سکتی ہے. وہ پیسوں کی مدد ہو سکتی ہے, وہ مشورے کے ذریعے سے ہو سکتی ہے, وہ ہمدردی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. آپ نے گھر میں کوئی اچھی چیز بنا لی, اللہ کے سکھائیے یہ بات کہ آپ کوئی اچھی چیز گھر میں بنائیں تو اپنے پڑوسی کے ساتھ شیئر کر دیا کریں. کم ہو تو اس میں تھوڑا پانی ملا کر شیئر کر دیا کریں, تو پڑوسیوں کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. تو بڑی چھوٹی چھوٹی بہت سی باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں. بڑوں کا احترام کرنا, بچوں سے محبت کرنا, عورتوں کو پروٹیکٹ کرنا, ان کا احترام کرنا, بس دنیا بھر کی چیزیں جو ہمارے نبی نے سکھائی ہیں. چاہے وہ انسان کے افرادی معاملات ہو, اس کے اجتماعی معاملات ہو, لین دین کے معاملات ہو, سماج کے معاملات ہو, سیاست کے معاملات ہو, عبادت کے معاملات ہو, ہر سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے لیے نمونہ ہے, تمہارے لیے رول ماڈل ہے, تمہارے لیے اسوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا ماڈل ہے جس کو دیکھ کر اپنے آپ کو ڈالنا ہے. اگر یہ جس طریقے سے کاروبار کرتے تھے ہم کو ویسے کاروبار کرنا ہے. اللہ کے رسول لوگوں سے جیسا بہیو کرتے تھے ہم کو ویسے بہیو کرنا ہے. اللہ کے رسول لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے تو ہم کو معاف کرنا ہے. اللہ کے رسول نرمی کا مظاہرہ کرتے تھے تو ہم کو نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے. اللہ کے رسول سچ بولا کرتے تھے تو ہم کو سچ بولنا ہے. اللہ کے رسول امانت داری کیا کرتے تھے تو ہم کو بھی امانت کی میں خیانت نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے تو ہم کو دھوکہ نہیں دینا ہے. اللہ کے رسول کبھی گالی نہیں دیتے تھے تو ہم کو گالی نہیں دینا ہے. اللہ کے رسول کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے تو
تو ہم کو غیبت نہیں کرنا ہے، اللہ کے رسول کسی کی چغلی نہیں کرتے تھے تو ہم کو نہیں کرنا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کیا نقصان ہوتا ہے باقی سب لوگ کیا کریں یہ سب ایک طرف، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا عمل ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، یہ بات ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ہم ایسا مزاج بنائیں کہ ہر معاملے میں سمے نہ بتانا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، قرآن مجید جو بات سکھاتا ہے کہ مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی بات آ جاتی تو اس کے بعد وہ بہانے کی تلاش کرتے ہیں کہ کیسے اس چیز سے بچ جاؤں، بلکہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سمے نہ بتانا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تک یہ بات پہنچ گئی اور اس کے بعد ہم نے اس کو فالو کر لیا، اس کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیے، سمجھنا اور اطاعت کا کیا معاملہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ ایک جنگ کا اعلان ہوا، غزوے کا اعلان ہوا، لوگوں کو پکارا گیا کہ آپ کو اس جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ ایک صحابی رسول کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کھجور کھا لیتا ہوں آرام کرتا ہوں اس کے بعد جاؤں گا، ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھی، انہوں نے کھجوریں پھینک دی اور کہا کہ میرے اور میری جنت کے بیچ میں یہ کھجور کیسے آ سکتے ہیں، یعنی کہ کال دی گئی اللہ کے رسول کی طرف سے کہ آپ کو آنا ہے، تو آپ کھجور کھا رہے تھے تو آپ نے یہ بھی فکر نہیں کہ کھجور پورا کھا لو، انہوں نے اس کو رکھا اور فوراً جو وہ نکل گئے۔ تو میرا اور آپ کا معاملہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلے میں ایسا ہونا چاہیے کہ جو تعلیم بھی ہم تک پہنچے ہم ایک زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل بھی کریں اور ہر چیز کو فالو کرنے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ہم فالو کریں گے عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو غلطیاں ہوں گی کوتاہیاں ہوں گی، یقیناً ہوں گی، اور کیوں ہوں گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا ہے، فرشتے نہیں بنایا ہے، فرشتے بنا تھا تو غلطیاں نہیں ہوتی، انسان بنائے ہیں تو غلطیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسانوں میں سے وہ لوگ زیادہ پسند ہے جو توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پلٹنا، بار بار پلٹنا، تو جتنی بار غلطی ہوگی اتنی بار پلٹیں گے، ایک بار غلطی ہوئی ایک بار پلٹیں گے، 10 بار غلطی ہوئی 10 بار سدھرنے کی کوشش کریں گے، 100 بار ہوئی 100 بار پلٹیں گے، اور اگر 10 لاکھ بار ہوئی تو ہم کیا کریں گے؟ مایوس ہو جائیں گے؟ نہیں، 10 لاکھ بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں گے، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اب اس کے بعد پھر میں اس کو نہیں دہراؤں گا۔ تو ایک طرف تو توبۃ النصوح کی کوشش، سچی توبہ کی کوشش کہ غلطی دہرائی نہیں جائے، اس کو ریپیٹ نہیں کیا جائے، جان بوجھ کے اس کو دہرایا نہیں جائے، توبہ کی امید پہ بار بار گناہ نہیں کیا جائے، ایک طرف تو اس کی کوشش، لیکن اس کے باوجود بھی خدا کا خاصہ اطاعت کے راستے میں جب ہم اٹھیں، ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے غلطیاں ہوں تو ہم کیا کریں گے؟ اس پر توبہ کرتے جائیں گے، رجوع کرتے جائیں گے، پلٹتے جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تیسری یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ایک بات تو میں نے آپ سے کی کہ اللہ کے رسول سے نسبت کا احساس زندہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا احساس زندہ ہو کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس زندہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو، آپ کے پیغام کو، آپ کی بتائی ہوئی چیزوں کو سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کریں۔ تیسری بات میں نے یہ کہی کہ جو بات بھی آپ کو اللہ کے رسول کے سلسلے میں معلوم پڑے اس پر عمل کیجیے، کسی بات کو یہ کہہ کر مت چھوڑ دیجیے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اور کسی کو یہ کہہ کر مت چھوڑیے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، کہ یہ بہت بڑی بات ہے مجھ سے نہیں ہو سکے گی، یا بہت چھوٹی بات ہے نہیں بھی کروں تو کیا فرق پڑے گا، ایسا نہیں، بلکہ چھوٹی ہو یا بڑی بات، وہ بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ وہ ہماری زندگی کے انفرادی معاملات سے متعلق ہو یا اجتماعی معاملات سے متعلق ہو، آسان ہو یا مشکل ہو، ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو انشاءاللہ فالو کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کے نتیجے میں، آپ کے امتی ہونے کے نتیجے میں مجھ پر اور آپ پر عائد ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم نہ صرف کہ خود چیزوں کو جانیں، خود اس پر عمل کریں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام، آپ کی تعلیمات کو تمام بندگان خدا تک پہنچائیں، اللہ کے جتنے بندے ہیں ان سب تک پہنچائیں، اور ان سب کو یہ بات بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، صرف عرب کے لوگوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو رحمت للعالمین ہے، تمام عالم کے لیے رحمت ہے، صرف انسانوں کے نبی بھی نہیں ہے، صرف انسانوں کے لیے بھی رحمت نہیں ہے، بلکہ چرند پرند جانور انسان فرشتے جنات جتنی مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رحمت بنایا۔ تو یہ بات ہم لوگوں کو بتائیں، نبی کی تعلیمات کو ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ ایام سے تقریباً 1 مہینے سے ہمارے ملک میں بہت بڑا مدعا چھایا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے وہ مدعا؟ کہ کانپور سے شروع ہوئی وہ چیز کہ عید میلاد کے موقع پر 12 ربیع الاول کے موقع پر کچھ لوگوں نے آئندہ محمد کا پوسٹر لگا دیا، اس پوسٹر کو لے کر اعتراضات کیے گئے، اس پر سے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کمیونل ٹینشن کریٹ کیا گیا، سماج میں جو لوگوں کو ایک دوسرے سے
लड़ाने की कोशिश की गई, FIR हुई, लाठीचार्ज हुई, लोगों के साथ एनकाउंटर्स हुए, केसेस हुए, अब कई लोग जेलों में हैं, कई लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, अल्लाह के रसूल के बारे में नाज़िला बातें की गई। ये सारी चीजें हुई किस चीज पर? इस वजह से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बाज़ मुसलमान अपनी मोहब्बत का, अपनी अकीदत का, अपनी वाबस्तगी का इज़हार कर रहे थे। तो यकीनन आयला मोहम्मद कहना या किसी और से मोहब्बत का इज़हार करना ये इंसान का फितरी हक है, ये नेचुरल उसका राइट है, उसका जो है वो इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उसकी इजाजत देता है। लेकिन उससे आगे बढ़कर मैं और आप ये बात भी सोचे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी छोटी बात को भी क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, इतनी छोटी बात को भी मुद्दा बनाया जा रहा है, इस पर से भी जो वो केसेस फाइल किए जा रहे हैं, इतनी छोटी बात पर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो आप देखिए कि ये किस वजह से हो रहा है कि बाज़ लोगों के दिल और दिमाग में नफरत बढ़ गई, अल्लाह के रसूल से नफरत, इस्लाम से नफरत, अल्लाह से नफरत, दीन से नफरत, मुसलमानों से नफरत, कुरान मजीद से नफरत। और ये क्यों है? इसकी एक वजह तो सियासत है, राजनीति है, राजनीतिक कारणों से लोग ये सब करते हैं। लेकिन एक दूसरी वजह ये भी है कि बहुत बड़ी तादाद अल्लाह ताला को जानती नहीं, तो चूंकि वो अल्लाह को जानती नहीं इसलिए अल्लाह से नफरत करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती नहीं तो उसको लगता है कि ये तो मुसलमानों के नबी थे इसलिए उनसे नफरत करती है। कुरान मजीद की तौहीन करती है क्योंकि उसको लगता है कि कुरान तो मुसलमानों की किताब है। लेकिन जब मैं और आप तक पहुंचेंगे और उनको वो बात बताएंगे जो आपके बैनर पे लिखी हुई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए है, आप सबके लिए आए थे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों के नबी नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुओं के भी नबी है, वो क्रिश्चियंस के भी नबी है, वो यहूदियों के भी नबी है, वो उन लोगों के भी नबी हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। आपकी जात सबके लिए रंगत थी, आप सबके लिए दुआएं किया करते थे, आप सबके लिए खैर और भलाई चाहा करते थे, आप सबके लिए रातों में उठकर रोया करते थे। आपने जो मेहनत की, जो कुर्बानियां दी, जो कोशिशें की, जो काम किया, वो सारी मानवता के लिए किया, सारी इंसानियत के लिए किया, सारे मखलूकात के लिए किया। ये बात हम जब लोगों को बताएंगे तो उसके नतीजे में हम लोगों की नफरत को मोहब्बत में बदल सकते हैं। इसकी बहुत जरूरत है कि जहां हम ये कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद, वही हम लोगों को ये भी बताएं कि मोहम्मद लव्स यू। यानी कि एक बात तो ये कि आप लोगों से कहें कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दूसरी बात ये कि हम लोगों को बताएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत करते हैं। तो आज इस वक्त हिंदुस्तानी समाज को जिसकी जरूरत है वो महज आई लव मोहम्मद के नारे की नहीं है। आई लव मोहम्मद का नारा भी बुलंद किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा जरूरत जिस नारे की है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्स यू। इस बात को बताने के बजाय कि मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ, इस बात को बताने पर ज्यादा तवज्जो दी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत करते हैं। यहाँ कोई मजदूर हो और उसको देखें आपके वो पसीने से परेशान है, पसीने से तर है और बिल्कुल परेशान है, तो आप उसको मिले और उसको बताएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूर के बारे में क्या बात कही। आप उसको बताएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि तुम्हारे बारे में, तुम्हारे राइट्स को, तुम्हारे अधिकारों को बचाने के लिए आज से 1500 साल पहले आप कहकर गए, लोगों को ये संदेश देकर गए कि किसी भी मजदूर को उसकी मजदूरी वो उसका पसीना सूखने से पहले दे दी जाए। फिर वो मजदूर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुल्क में हजारों लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है, जिनका अत्याचार हो रहा है, जिनको अछूत बनाकर रखा गया, जिनको अनटचेबल बनाकर रखा गया, जिनको ये कहा गया कि तुम सबसे खराब लोग हो, तुम्हारे लिए कोई डिग्निटी नहीं है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारा कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तुमको हाथ लगाएंगे तुम अवहेलित हो जाएंगे। इतनी गंदी मानसिकता के साथ यहाँ पर इस समाज को उठाया गया और समाज का शोषण किया गया, अत्याचार किया गया। ऐसे समाज पर जब हम पहुंचे और उनको ये बात बताएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, ये बाकी लोग जो जातिवाद को मानने वाले हैं ये तुमको कितना छोटा क्यों ना बोले, तुम छोटे नहीं हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बारे में ये बात बोल के गए हैं, हमारे बारे में बात बोल कर गए, सबके बारे में बात बोल कर गए कि किसी गोरे को काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, कोई सुपीरियरिटी हासिल नहीं है, किसी अमीर को गरीब पर और गरीब को अमीर पर कोई सुपीरियरिटी हासिल नहीं है, अमीर गरीब से बड़ा या गरीब अमीर से बड़ा नहीं है। उसी तरीके से कोई अरब नॉन अरब से अच्छा नहीं है या नॉन अरब से अच्छा नहीं है। अल्लाह के नजदीक तो वो ज्यादा अच्छा है जो ज्यादा तकवे वाला हो, जो ज्यादा ईमानदार हो, ज्यादा परहेजगार हो, जो खुदा से ज्यादा डरने वाला हो। तो आप सोचें कि जिन लोगों का शोषण हो रहा है, जिन लोगों का अत्याचार हो रहा है, अगर हम उनको ये बात बताएंगे तो जो नफरत उनके दिल में बिठाई जा रही है आप कितनी आसानी से उसको मोहब्बत में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको मोहब्बत में बदल देंगे।
تو اس وقت آج کے ہندوستان کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیے جتنا ظلم و استحصال یہاں پر ہے، جتنا شوشن یہاں پر ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہر سال کروڑوں کی تعداد میں بچیوں کو ماؤں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد مار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ لڑکی ہوتی ہے. تو آپ سوچئے کہ ایسے میں اگر ہم ان کو بتائیں گے کہ اللہ کے رسول نے کتنی فضیلت بتائی ہے بیٹیوں کی پرورش کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں عطا کرے، اللہ تعالیٰ جو وہ اس کی اچھی تربیت کرے، پرورش کرے، ان کے درمیان تفریق نہیں کرے اور ان کو فالتو اس کا بڑا کرے، تو جنت میں وہ اور میں اس طریقے سے رہیں گے جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک ساتھ رکھ کے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا مجھ سے کریں گے. تو آپ سوچئے کہ ہم یہ بات بتائیں لوگوں کو، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جن لوگوں کو ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے ان کو ہم یہ بات بتائیں. وہ آدیواسی جن کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، جن کے ادھیکاروں کو چھینا جا رہا ہے، ہم ان تک پہنچائیں اور ان پہ بات بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے یہ سندیش دے کر گئے، تمہارے لیے یہ پیغام دے کر گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ موجودہ ہندوستان تڑپ رہا ہے، ترس رہا ہے اس بات کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کو ملے، ان کی رحمت کا حصہ ان کو ملے. لیکن بدقسمتی سے وہ رحمت ہم کو تو حاصل ہے کہ اس کو ہم اپنی حد تک تو محدود رکھتے ہیں لیکن اپنے ساتھیوں تک اس کو نہیں پہنچاتے ہیں. چوتھی بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کی ذمہ داری لے، اس بات کا تہیہ کرے، اس بات کا عزم کرے کہ میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ ہر سال کم از کم 10 لوگوں تک میں 10 برادران تک اپنے 10 ہندو، دلت، عیسائی، کرسچن جو نان مسلم بھائی ہیں، نان مسلم بہنیں ہیں، ان تک کم سے کم سیرت کا پیغام پہنچاؤں گا، ان تک اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پہنچاؤں گا. مجھے تقریر کرنے نہیں آتا تو بغیر تقریر کے پہنچاؤں گا. میں چھوٹی چھوٹی حدیثیں بتاؤں گا، میں قرآن کی آیت بتا دوں گا، میں کوئی اور واقعہ بتا دوں گا، میں کوئی کتاب دے دوں گا، کوئی واٹس ایپ پہ میسج شیئر کروں گا، کسی اور طریقے سے شیئر کروں گا. لیکن ہر شخص اگر یہ سوچے کہ ہم کو میں سے ہر شخص کو 10 افراد تک کی اگر دین کی دعوت پہنچانی ہے، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانا ہے، تو آپ سوچیں کہ کتنی جلدی ہم حالات کو بدل سکیں گے. آپ امیجن کیجئے کہ جب ہم اور آپ یہ کام کرنے لگیں گے اور ہندوستان کی اگر 20 کروڑ مسلمان یہ کام کرتے ہیں تو کیا بچی ہوئی 100 کروڑ کی آبادی میں وہ لوگ جو اللہ کے رسول سے متنفر ہیں اور بڑی آبادی نہیں ہے، کچھ ہی لوگ ہیں، کیا ہم ان کو نہیں بدل سکیں گے؟ کیا ہم اس سماج کو نہیں بدل سکیں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر شخص یہ سوچے کہ میں کاروبار کرتا ہوں تو میرے جو بزنس پارٹنرز ہیں، میرے جو کلائنٹس ہیں، میرے جو ساتھ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، میں بہانوں سے الگ الگ طریقوں سے ان تک اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پہنچاؤں گا. اپنی زبان سے بھی پہنچاؤں گا اور اس سے آگے بڑھ کے اپنے عمل سے بھی پہنچاؤں گا. جب آپ ایمانداری سے کاروبار کریں گے اور لوگ یہ دیکھیں گے کہ یار کاروبار میں آدمی نقصان برداشت کر لیتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ تم یہ کام کیسے کرتے ہو. تو پھر آپ اس کو بتا سکیں گے کہ یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے دین کی تعلیم ہے، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. تو اس طریقے سے عمل کے ذریعے سے اس شہر میں جب شادیاں ہوں مسلمانوں کی تو اتنی سادگی کے ساتھ ہو، اتنی آسانی کے ساتھ ہو، جہیز کے بغیر اس طریقے سے ہو کہ باقی سارا راجستھان کا سماج دیکھ کے دنگ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو جہیز کے بغیر شادیاں ہی نہیں ہوتی، ہمارے پاس تو جو وہ پیسہ جب تک دے نہیں، جب تک جو لڑکے والے رشتے کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، ایسے میں یہ لوگ ایسا کیسے کر لیتے. تو آپ اپنی شادیوں کے ذریعے سے ماڈل بتائیں گے کہ کیسے جو یہ غریب کی شادی بھی ہوتی ہے تو پوری ڈگنیٹی کے ساتھ ہوتی ہے. آپ ان کو بتائیں گے کہ ایک امیر آدمی بھی ہے، بہت پیسہ بھی ہے، تو پیسے کو شادیوں میں فنکشنز میں خرچ نہیں کرتا بلکہ وہاں سادگی کا مظاہرہ کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے. ویسے ہی آپ اپنے محلوں کو صاف رکھیں گے، محلوں میں صفائی ہوگی، ستھرائی کا اہتمام ہوگا، پاکیزگی کا اہتمام ہوگا، تو لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ کتنے پاک صاف رہنے والے لوگ ہیں. تو ایک طرف تو ہمارا عمل اللہ کے رسول کی کردار کو بتایا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بتایا، اور دوسری طرف ہم اپنی زبان سے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام کی بات، دین کی بات شیئر کرتے ہیں. جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ یہ یقین جانیں گے، جب آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ جو آج آئلہ محمد کہنے پر لاٹھی چلا رہے ہیں، وہ لوگ جو آئلہ محمد کہنے پر ڈنڈا چلا رہے ہیں، وہ لوگ جو آئلہ محمد کہنے پر گولی چلا رہے ہیں، وہ لوگ جو آئلہ محمد کہنے پر FIR کر رہے ہیں، کیسز کر رہے ہیں، گرفتاریاں کر رہے ہیں، بلڈوزر چلا رہے ہیں، کل انشاءاللہ وہ لوگ خود آپ کے ساتھ آئلہ محمد کے نعرے کو بلند کریں گے. اور یہ بالکل ہوگا بشرط یہ کہ ہم کو تعلیمات ان تک پہنچائے. آپ جانتے ہیں کہ ایک مشہور شاعر، سکھ شاعر ردی ہے، نان مسلم ہے، ان کا بہت مشہور شعر ہے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ جارہ تو نہیں. تو آپ امیجن کیجئے کہ
کہ ایک غیر مسلم شاعر ہے، ایک غیر مسلم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا آدمی نہیں ہے، آپ کا امتی نہیں ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا شخص نہیں ہے، اس حیثیت سے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب اس تک صحیح تعلیمات پہنچی تو وہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کے رسول صرف مسلمانوں کے نہیں ہے، آپ کی مونوپولی نہیں ہے، آپ کا اجارہ نہیں ہے، آپ کی ٹھیکیداری نہیں ہے، بلکہ مجھے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، تو یہ کام میں اور آپ بھی کر سکیں گے بشرطے کہ ہم لوگوں تک اللہ کے رسول کی تعلیمات کو، آپ کے پیغام کو جو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ یہ چوتھی چیز۔ اور پانچویں چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو آئے تھے تو ایک بڑے پریورتن کے لیے آئے تھے، ایک بڑے چینج کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے رسول اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوگوں کو وہ چھوٹی موٹی چیزیں سکھا دیں، چھوٹی موٹی اچھائیاں لا دیں۔ دنیا میں تو بہت سارے سوشل ریفارمرز آئے ہیں، بہت سارے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اچھے کام سکھائے ہیں۔ کسی نے ہیومن رائٹس پر کام کیا ہے، کسی نے چائلڈ رائٹس پر کام کیا ہے، کسی نے جو انوائرمنٹ پر کام کیا ہے، کسی نے پولیٹکس پر کام کیا ہے، کوئی ایجوکیشن پر کام کرتا ہے، کوئی بزنس کے میدان میں کام کرتا ہے۔ تو دنیا میں تو بہت سے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات یہ ہے کہ آپ نے جو کام کیا وہ ایک تو وحی کی روشنی میں کیا، خدا کی دی ہوئی روشنی میں کیا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو کام کیا وہ پوری جیون ویوستھا کو بدلنے کا کام کیا، پورے نظام زندگی کو بدلنے کا کام کیا، انسان کی پوری زندگی کو تبدیل کرنے کا کام کیا۔ تو پانچویں چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو مشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ میری اور آپ کی زندگی کا بھی مشن ہے۔ وہ مشن کیا تھا؟ وہ مشن یہ تھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَلِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اس طرح ہم نے آپ کو ایک امت وسط بنایا، درمیان کی امت بنایا، بیچ کی امت بنایا، تاکہ آپ انسانوں کے سامنے حق کی، انصاف کی، اسلام کی گواہی کا کام کریں، اور اللہ رسول جو وہ آپ پر گواہ ہو۔ یا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ ليظهره على الدين بالهدى ودين الحق، ہدایت اور کتاب کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ ليظهره على الدين كله، تاکہ ظاہر کرے اس دین کو، تاکہ پھیلائے اس دین کو، تاکہ غالب کرے اس دین کو، تاکہ اظہار کرے اس دین کا، باقی تمام ادیان پر، وکفى بالله شهيدا، اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، تاکہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں تفرقہ نہ کرو۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کریں، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کریں، اللہ کی زمین کو اللہ کے رنگ میں رنگیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے دل کی دنیا کو بھی بدل دیں، اس کے دماغوں کو بھی بدل دے، اس کی سوچ کو بھی بدلے، اس کی وچاردھارا کو بھی بدلے، اس کے ویکتیگت جیون کو بھی بدلے، اس کی پرسنل لائف کو بھی بدلے، اس کی فیملی لائف کو بھی بدل دے، اس کی سوشل لائف کو بھی بدل دے، اس کی کلچرل لائف کو بھی بدل دے، اس کی راجنیتی بھی بدل جائے، اس کی بزنس بھی بدل جائے، اس کا معیشت بھی بدل جائے، اس کی معاشرت بھی بدل جائے۔ ہر انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رنگ میں رکھ جائے، ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، ہر جگہ خیر ہو، ہر جگہ انصاف ہو، ہر جگہ سچائی ہو، ہر جگہ پریم ہو، ہر جگہ سدبھاونا ہو، ہر جگہ بھائی چارہ ہو، ہر جگہ انصاف ہو، ہر کسی کو نیائے ملے۔ ایک ایسے معاشرے کو بنانے کے لیے اللہ کے رسول آئے تھے، اور ایسے ہی معاشرے کے لیے ہم اقامت دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اقامت دین کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول ایسا معاشرہ بنانے کے لیے آئے تھے، ایسا سماج بنانے کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھیں تو اس سے یہی بات بڑھ کر سامنے آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 23 سال کا جیون ہے، 23 سال کی جو اپنی نبی زندگی ہے، اس میں اللہ کے رسول نے کیا کام کیا اگر کوئی پوچھے تو آپ بہت سے کام گنا سکتے ہیں، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، لیکن اگر آپ اس سب کو کسی ایک عنوان میں ڈالنا چاہیں تو وہ عنوان کیا ہوگا؟ اگر وہ سمجھنا چاہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ 40 سال کی عمر میں جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اس وقت کا عرب کیسا تھا، اس وقت کا مکہ کیسا تھا، اس وقت کا مدینہ کیسا تھا، اس وقت کا سماج کیسا تھا، اور 23 سال بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت کی دنیا کیسی تھی۔ تو وہ جو پریورتن تھا، وہ جو چینج تھا، وہ جو تبدیلی تھی، اس تبدیلی کو میری اور آپ کی زندگی کا بھی محور اور مرکز بننا چاہیے، ہمارے لیے بھی وہی مشن ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں اور آپ جہاں اللہ کے رسول سے اپنی نسبت کے احساس کو زندہ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھ رہے ہیں، جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں،
اس کو لوگوں تک پہنچانے کی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں اس سے آگے بڑھ کر میں اور آپ اس کی بھی فکر کریں، اس کی بھی کوشش کریں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے اس دین کو یہاں جاری و ساری کریں، اور اس دین کو جاری و ساری کرنے کے لیے جو قربانیاں دینی پڑے، جو سیکریفائسز کرنا پڑے، اس سب کا ہم اہتمام کریں، اس سب کے لیے ہم آمادہ ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی سنت ہے وہ اقامت دین کی جدوجہد ہے، وہ دعوت دین کی جدوجہد ہے، وہ لوگوں کو اقامت دین کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم دیکھیے ہمارے معاشرے میں یہ بات ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے اجتماعات میں سنتوں کا بہت ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہے۔ لیکن آپ غور کیجیے، کسی سے آپ پوچھیں گے کہ اللہ کے رسول کی سنتیں کیا ہے تو بتاؤ، وہ کہے گا کہ کھجور کھانا سنت ہے، یقیناً کھجور کھانا سنت ہے۔ وہ کہے گا کہ مسواک کرنا سنت ہے، یقیناً مسواک کرنا سنت ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں کہ سنت اتنا ہی ہے یا اس سے بڑی کوئی چیز ہے، اگر اصل سنت آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کھجور کھانے کے بعد اللہ کے رسول کیا کیا کرتے تھے۔ تو وہ دعوت دین کا کام کیا کرتے تھے، اقامت دین کا کام کیا کرتے تھے۔ مسواک کرنے سے پہلے اور اس کے بعد کیا کیا کرتے تھے؟ دعوت دین کا، اقامت دین کا کام کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں جدوجہد کا کام کرتے تھے۔ تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کو یہ بات تو یاد ہے کہ کھجور کھانا سنت ہے، لیکن یہ بات یاد نہیں ہے کہ طائف میں جا کر لوگوں کی گالیاں کھانا اور پتھر کھانا بھی سنت ہے۔ تو جو آسان سنت ہے کھجور کھانے کی اس کو تو ہم یاد رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر جو گالیاں کھانے کی اور پتھر کھانے کی سنت ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اصل سنت تھی کہ اقامت دین کے لیے قربانی دی جائے، محنت کی جائے، وقت لگایا جائے، پیسہ لگایا جائے، صلاحیتیں لگائی جائیں، اس کو میں اور آپ زندہ رکھیں اور اللہ کے رسول کا مشن میری اور آپ کی زندگی کا مشن بن جائے۔ اور چھٹی اور آخری بات جس کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت دین کا یہ جو کام کیا، یہ اللہ کے رسول نے اکیلے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد و استعانت آپ کو حاصل تھی، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے جو کام کیا وہ جماعت کے ساتھ کیا، اجتماعیت کے ساتھ کیا، سنگٹن کے طور پر کیا، لوگوں کو سنگٹھت کر کے کیا، آرگنائز کر کے کیا، اور اس پر اتنا فوکس کیا کہ بات سمجھائی کہ اگر 2-3 لوگ بھی کہیں سفر کرو تو اس میں پھر کسی کو امیر بنا لیا جائے کہ جماعت کا اہتمام کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے جو کچھ چیزیں سکھائی ہیں اس میں اجتماعیت ہے۔ آپ غور کیجیے نمازوں کا اہتمام کتنی خوبصورت کے ساتھ ہے، ساری عبادتوں کو دیکھ لیجیے، ہماری 5 وقت کی نمازیں ہیں محلے کی مسجد میں، سب کو ایک ساتھ آ کر پڑھنی ہے تاکہ محلے کے مسلمان یونائٹ ہو، ان کے درمیان اتحاد رہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر جمعہ کی نماز ہے تو پورا گاؤں اور پوری بستی جو ہے وہ ایک جگہ آ کے ایک ساتھ نماز پڑھے گی تاکہ وہ بڑی یونٹی ہو، بڑی ٹیم بنے۔ پھر عیدین کا موقع ہے، عید کا موقع ہے تو سارے شہر کے لوگ ایک جگہ عیدگاہ میں جماعت کی نماز پڑھیں تو اور بڑا اتحاد ہوگا اور بڑی یونٹی ہوگی۔ اس سے آگے بڑھ کے جب حج کا موقع ہے تو ساری دنیا کے مسلمان بھی ایک جگہ آ کر جو وہ حج کریں۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں اجتماعیت سکھاتا ہے، اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ میں اور آپ مسلمان رہتے ہوئے الگ الگ زندگی گزاریں؟ تو چھٹی اور آخری بات ہم یہ کہیں گے کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، اس کو اکیلے رہ کے ضائع مت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، یہ بات سکھائی ہے کہ اکیلے انسان پر شیطان ویسے ہی حملہ کر دیتا ہے جیسے بھیڑیا اکیلی بکری پر حملہ کر دیتا ہے۔ جب وہ ریوڑ سے الگ ہو جائے تو شیطان بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے، ویسے ہی انسان جب اجتماعیت سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جماعت اسلامی ہند کی شکل میں، عیسائیوں کی شکل میں، جی آئی او کی شکل میں، بچوں کے لیے جی سی کی شکل میں، سی آئی او کی شکل میں، یوتھ آرگنائزیشن کی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے تحریک اسلامی کی شکل میں اس ملک پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم سب پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ایسی اجتماعیت اللہ تعالیٰ نے یہاں بنائی ہے کہ اس سے جڑ کر ہم اقامت دین کی جدوجہد بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھ بھی سکتے ہیں، اس پر عمل کا جذبہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کو لوگوں تک پھیلانے کے طریقے بھی سیکھ سکتے ہیں، اس کے بھی مواقع ہم کو مل سکتے ہیں اور ہم اقامت دین کی جدوجہد کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس اجتماع کو، اس جلسے کو صرف جلسہ اور اجتماع بنا کر مت جائیے، یہ سوچ کر مت جائیے کہ ہم یہاں گئے تھے، بہت اچھی باتیں سننے ملی، بہت ثواب مل گیا، بہت نیکی مل گئی، اتنا نہیں کرنا، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو یہ عزم کر کے جائیں کہ یہاں سے جب ہم جا رہے ہیں تو ہم تحریک اسلامی سے وابستہ ہوں گے، ہم جماعت اسلامی سے جڑیں گے، ہم جی آئی او سے جڑیں گے، ہم عیسائیوں سے جڑیں گے،
ہم JSC سے جڑیں گے، اور اگر آپ کو جماعت اسلامی یا اس آرگنائزیشن سے اتفاق نہیں ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اور دینی جماعت، کوئی اور مذہبی جماعت جس سے آپ کو اتفاق ہو، جس پہ آپ کو اطمینان ہو، آپ اس سے جڑ جائیے، لیکن اکیلے رہنا جو کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو دین کے حوالے سے جو محنتیں ہو رہی ہیں اس کی قدر کریں، ان میں سے جس محنت کو آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کے ساتھ جڑ جائیے اور اپنی پوری انرجی، محنت، طاقت اس پر لگائیے، اس سے آپ کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، دین کی بھی حفاظت ہوگی، اور اس ملک میں جو اسلام کی، اللہ کے دین کی بڑی خدمت ہوگی۔ تو یہ کام ہے، اور آپ جب کریں گے تو اس کے بعد ہم قیامت کے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ سکیں گے کہ ہم نے ہمارے دور میں جو ہم سے ہو سکا وہ کوشش کی، اس کے لیے محنت کی، اس کے لیے جدوجہد کی، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم کو حاصل ہو جائے، اور اس رحمت کے بدلے انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں۔ آخر پھر آپ یہ ساری چیزیں بھول نہیں جائیں، اس کی آسانی کے لیے میں ایک دفعہ پھر ان 6 چیزوں کو دہراتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیں، چاہے تو آپ میرے ساتھ دہرائیں ان باتوں کو، کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے احساس کو زندہ کرنا، ٹھیک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا احساس زندہ رہے، ہمیشہ یہ محسوس ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ پہلا احساس ہے جو زندہ رہتا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات کیا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہے، روزانہ اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ کوئی نہ کوئی دین کی نئی بات ہم کو سیکھنے ملے، سمجھنے ملے، اس کے لیے محنت کرنا ہے، اس کی فکر کرنا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو بات بھی ہم کو دین کی معلوم کرے، اپنی کیپیسٹی میں جتنی ہماری طاقت ہے، صلاحیت ہے، گنجائش ہے، اتنا اس پر عمل کرنا ہے، اور کسی بہانے کو بیچ میں آنے نہیں دینا ہے۔ جو بات بھی ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم پڑے، اچھی بات معلوم پڑے، ہم اس کو عمل کریں گے، اس کو فالو کریں گے، یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز یہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے، خاص طور پر اپنے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچائیں گے۔ کم سے کم یہ ٹارگیٹ لے کے چلیں گے کہ ہر آدمی اگلے سال اگر پھر سے ہمارا یہاں آنا ہو یا کسی اور کا آنا ہو یا نہ بھی آئے تو 1 سال بعد جب آپ اجتماع کو یاد کریں تو اس 1 سال میں کم سے کم آپ کے ذریعے سے 10 لوگوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچے، آپ کا پیغام پہنچے، آپ کا سندیش پہنچے، اس کی آپ کو فکر کرنا ہے۔ پانچویں چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ اللہ کے رسول کا مشن تھا کہ اقامت دین کرنا ہے، پوری کی پوری زندگی کو اسلام کے مطابق ڈالنا ہے، ساری دنیا کو اسلام کے مطابق بنانا ہے، تو وہ ہمارے نبی کا مشن تھا، وہی ہمارا بھی مشن ہوگا، ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اور چھٹی اور آخری بات یہ کہ یہ کام اجتماعیت کے ساتھ ہوتا ہے، آرگنائزیشن کے ساتھ ہوتا ہے، سنگٹھن کے ساتھ جڑ کر ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ جڑ کر ہوتا ہے، تو پھر ہم اور آپ بھی جو اپنے آپ کو جماعت سے وابستہ کریں گے، اجتماعیت سے جوڑیں گے، اور اس راستے پر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہم تمام کو مزید گہرائی سے غور و فکر کی، تدبر کی، تفکر کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کوتاہیاں، جو کمزوریاں، جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مستقبل میں خیر کے راستے میں، بھلائی